اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالِمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَالِمُ بِالْمُهْتَدِينَ، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ، إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، سَنُسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ۔ یہ سورہ النون ہے۔ آج اس محفل میں اس کی ابتدائی جو 16 آیات ہیں، ان آیات کی روشنی میں کچھ کہنے کی اور کچھ تفسیری توضیح بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس سورہ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ حروف مقطعہ کہیے، مقطعات نہ کہا جائے، حروف مقطعات میں وہ آتا ہے۔ اور حروف مقطعات کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس پہ بڑی لمبی لمبی بحثیں ہوئی ہیں، اور اس موضوع پر سید سلیمان ندوی نے بھی لکھا ہے، اور اس موضوع پر مولانا بدر الدین اصلاحی صاحب اور مولانا داؤد اکبر اصلاحی صاحب نے تحریر کیا ہے، اور تفسیر تدبر قرآن میں مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنے استاذ گرامی مولانا حمید الدین فراہی نے جو کچھ حروف مقطعات کے بارے میں لکھا ہے اس کی خاصی بہتر ترین تشریح کی ہے۔ یہاں اسی روشنی میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عربی کے جو حروف ہیں وہ بیسکلی عبرانی زبان سے ٹرانسمٹ ہو کر عربی زبان میں آئے ہیں، وہاں سے ماخوذ ہیں۔ اور یہ الفاظ جس طریقے سے حروف جس طریقے سے لکھے جاتے ہیں، اگر اس کے لکھاوٹ کا جو انداز ہے اس پر غور کیا جائے، اور ان حروف کو لوگ اس طریقے سے لکھتے تھے عبرانی زبان میں کہ وہ حروف خود اس بات کی غمازی کریں کہ ان حروف کے معانی کیا ہیں، مقصد کیا ہیں۔ اور اس کا آغاز جو نون سے ہوا ہے، نون کا جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، عبرانی زبان میں نون مچھلی کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ نون ہے، اگر اس کو اصلاً عبرانی زبان میں دیکھا جائے تو اس کی جو لکھاوٹ ہے وہ لکھاوٹ اس طریقے کی ہے کہ اس سے مچھلی کا تاثر ابھرتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے چونکہ اس سورہ میں صاحب الحوت یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی نے نگل لیا تھا، اسی نگلنے کے تعلق سے، اسی واقعہ کے تعلق سے
اس کا جو نام ہے نون ہے، یعنی جس میں مچھلی کا ذکر ہے، صاحب الحوت کا ذکر ہے، یہ ایک اختصار کے ساتھ میں نے بحث کی ہے، لیکن میں اپنے ناظرین سے اس بات کی درخواست کرنا چاہوں گا کہ مولانا فراہی نے اس تعلق سے جو کچھ لکھا ہے وہ انتہائی عالمانہ ہے، دانشورانہ ہے۔ میں دانشورانہ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر قرآن کی توضیح کی جائے تو اس توضیح میں جو ایک چیز معاون ہوتی ہے وہ عبرانی زبان ہے، اور عبرانی زبان کے بارے میں سر سید کا اور خود مولانا فراہی کا یہ کہنا ہے کہ دونوں سگی بہنیں ہیں، تو اس تعلق سے جو مفسر ہو، جو عربی داں ہو، اگر وہ عبرانی زبان یعنی ہبرو وہ جانتا ہو، یعنی اسرائیل کی وہ زبان جانتا ہو، تو قرآن کے بے شمار الفاظ جو عبرانی الفاظ ہیں، جو عبرانی ورڈ ہیں، ان کی تشریح میں بہت ہی آسانی ہوگی۔ سر سید احمد خان نے اور مولانا فراہی نے اپنی کتابوں میں، اپنی تفسیر میں، تبیین الکرام میں، نظام القرآن میں بہت سے ایسے اقتباسات دیے ہیں جو ڈائریکٹلی توریت اور زبور اور انجیل سے ماخوذ ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ خود ان اقتباسات کا ٹرانسلیشن کرتے تھے، اور دونوں جو صاحبان تھے، سر سید اور مولانا فراہی، اچھے طریقے سے عبرانی زبان سے واقف تھے۔ بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ان دونوں شخصیتوں کو عربی زبان پر عبور حاصل تھا، اسی طریقے سے ان دونوں شخصیتوں کو عبرانی زبان پر بھی دسترس حاصل تھی۔ یہ ایک تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہوئی۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ سب سے پہلے نون کا ذکر کیا، پھر وہ کہتا ہے والقلم، اور شہادت ہے قلم کی۔ یہاں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ عام طور سے اسلام کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے کہ وہ اکیڈمک، وہ سائنٹیفک چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن ان مستشرقین کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی جو ابتدا ہوتی ہے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کی ابتدا کتاب سے ہوتی ہے، اسٹڈی سے ہوتی ہے، کتابت سے ہوتی ہے، اور یہاں پر قلم کی بات کہی گئی، تو آپ یوں کہیے کہ جو قرآن، جو کتاب تصنیف کی بات کرتا ہو، قلم کی بات کرتا ہو، تو اس اسلام کے بارے میں، اس دین کے بارے میں یہ الزام، یہ اعتراض کہ وہ سائنٹیفک انداز کو، وہ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کو پسند نہیں کرتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور پھر وہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے وما یسترون، اس کے بارے میں مفسرین کا خاصا اختلاف ہے، لیکن راقم نہیں کہوں گا، لیکن خاکسار کا جو خیال ہے کہ یہاں پر اس سے قرآن مراد ہے، اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں ان فرشتوں کی طرف اشارہ ہے، جن فرشتوں نے قرآن کی کتابت کی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ جن صحابہ کرام نے قرآن کی کتابت کی ہے، جن کو آپ کاتبین وحی بھی کہہ سکتے ہیں، تو کاتبین وحی نے جن چیزوں کو رقم کیا ہے، تو اس رقم کی ہوئی چیز کو، جس کو آپ مرقوم کہیں گے، اسی کو آپ قرآن کریم کہیں گے۔ وہ اس لیے ہے کہ اس کے بعد کی جو آیات آتی ہیں، پہلے قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور پھر قرآن کی عظمت کے جسٹ بعد جو آگے جو آیات آتی ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت کے بارے میں ہے، ان کی عظمت و رفعت کے بارے میں ہے۔ گویا قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، عربوں سے یہ کہنا چاہتا ہے، کفار و مشرکین کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے، اور اس قرآن کریم کا جو پیش کرنے والا ہے، اس کی آیات کی جو تلاوت کرنے والا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں چیزوں کے بارے میں تمہارے ذہنوں میں جو
شکوک ہے، شبہات ہے، وہ ساری چیزیں یوں ہیں کہ تم سنجیدگی سے، عقل سے، دانش سے، حکمت سے کام نہیں لیتے ہو۔ اگر تم معروضی انداز میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں غور کرو تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں جو تمہاری غلط فہمیاں ہیں وہ لایعنی ہیں، میننگ لیس ہیں۔ اور قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد پھر قرآن یہ کہتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے تھے اور قرآن کی آیات یا قرآنی تعلیمات کو پیش کرتے تھے تو جو عرب کے سردار تھے، جو عرب کے رؤسا تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کل کا بچہ ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، اعتراضات کرتا ہے اور ہماری عظمت کو، ہماری بزرگی کو سمجھتا نہیں ہے۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، بلکہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس کو تم پاگل کہتے ہو، جس کو تم کہتے ہو کہ وہ مجنون ہے، کہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے مجنون نہیں ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو جس کسی شخص پر اللہ کی نعمت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، جسے نبوت سے سرفراز کیا جائے گا، اس کو اگر کوئی شخص پاگل کہتا ہے تو وہ اس کا ایک طریقے سے بیسکلی پاگل پن ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے وَإِنَّكَ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اور پھر یہ قرآن کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت دین کے تعلق سے، اشاعت آیات قرآن کے حوالے سے جن مشقتوں کو برداشت کیا ہے، جن تکالیف کو انہوں نے جھیلا ہے، اور جس طریقے سے عرب کے رؤسا نے ان کو ستایا ہے، ان ساری تکالیف کا ذکر کرنے کے بعد ایک طریقے سے قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم ان کو اس طریقے سے نوازیں گے، وہ اجر اس طریقے کا ہوگا کہ اس اجر کا تم تصور کر سکو، یا تم اس اجر کے بارے میں، اس جزا کے بارے میں تم یہ کہو کہ اس کا کوئی اختتام ہے، کوئی اینڈ ہے۔ تو وہ جو اجر ہوگا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، وہ اینڈ لیس اجر ہوگا، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور پھر یہ بتانا چاہتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور کہتے ہیں کہ اے عربو، جو تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ ثقافت تم جانتے ہو، اقدار تمہارے پاس ہیں، تم طرح طرح کے مناصب سے، مراتب سے سرفراز ہو، تو یہ تمہاری بھول ہے، ایک طریقے سے تمہاری نادانی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس رسول کی تم مخالفت کرتے ہو، جس رسول کے راستے کے تم روڑے بنے ہوئے ہو، اس رسول کے بارے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک وہ ایسے کردار کا حامل ہے کہ جو کردار عظیم ہے، اس کی جو صفتیں ہیں، اس کی جو باتیں ہیں، یا اس کی جو دین کے تعلق سے سرگرمیاں ہیں، ان ساری چیزوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو عظمتوں سے متصل نہ ہو، جو عظمتوں سے مربوط نہ ہو۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے تو تم ایسے بڑے شخص کی، اتنے اعلیٰ کردار اور اقدار کے حامل شخص کی تم مخالفت کرتے ہو کہ تمہاری پرلے درجے کی ناسمجھی اور بددماغی ہے، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور پھر یہ کہنا چاہتا ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ اور کہتے ہیں کہ اے عربو، جو تم اکڑتے ہو اور کسی طریقے سے اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو ایک دن آئے گا کہ تم بھی دیکھو گے اور ہم بھی دیکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ تم پوری طریقے سے، تمہارے سامنے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی
کہ جس جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، جس قیامت کا ذکر کیا جاتا ہے، جس کی آگ اور تپش کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی، جیسا کہ فیض احمد فیض نے یہ کہا تھا کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ تو بالکل یہاں پر وہی انداز ہے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے ٹھیک ہے، اگر تم باتوں کو نہیں مانتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں گے اور تم بھی دیکھو گے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے بالکل وہی انداز ہے، جس انداز کو، جس اسٹائل کو، جس ادبی رخ کو فیض احمد فیض نے اپنی نظم میں اختیار کیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ پھر قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، اور کہتے ہیں کہ وہاں ہم دونوں مل کر یہ دیکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ تم تو اس شخص کو مجنون کہتے ہو، تم تو اس کی آیات کو قرآن کی اساطیر الاولین کہتے ہو، اور کہتے ہیں کہ ارے بھائی کہتے ہیں یہ جو لڑکا ہے نا، ارے اس کا دماغ چل گیا ہے، یہ مفتون ہے ایک طریقے سے، یہ مسحور بھی ہے۔ قرآن کہنا چاہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ تو فتنے میں، یہ ناسمجھی میں، حماقتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر آخرت میں جب ساری چیزیں سامنے ہوں گی تو فتنے باز کون ہے، کون فتنوں کا شرور کا حامل ہے، پوری طریقے سے بات کلیئر ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ دیکھو، اس کے باوجود بھی اگر تم نہیں مانتے ہو اور تم اپنے آپ کو ہدایت یافتہ بناتے ہو، جیسا کہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ اگر آگ نے ہمیں ٹچ بھی کیا تو چند دنوں کے لیے ٹچ کرے گی، تو اسی طریقے سے ان کے ذہنوں میں ایک جو فتنہ بسا ہوا ہے، فی الحقیقت یہ مفتون ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، کہ اللہ نے جس صراط مستقیم کی بات کہی ہے، جس رسالت کی بات کہی ہے، جس قرآن کریم کی آیات کی بات کہی ہے، اس سے بھٹکا ہوا کون ہے؟ ان آیات سے کس کی آنکھیں، کس کا دل، کس کا کان بند ہے، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تم اپنے منہ سے جو اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے ہو اور اپنے آپ کو معتبر و مستند گردانتے ہو، تو یہ سارے تمہارے جو اسٹیٹمنٹ ہیں، یہ سارے اسٹیٹمنٹ بالکل سے بے اعتبار اور غیر معتبر ہیں۔ ایک طریقے سے قرآن یہ کہنا چاہتا ہے ہوا عالم بالمہتدین، کہتے ہیں کہ اس کے بندوں میں اہتداء پر کون ہے، یا سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر کون ہے، ہدایت کس کے ہاتھوں میں ہے، قرآن کریم کی آیات کا کس کے ہاتھوں میں ہے، دل میں ہے، یہ پورے طریقے سے اللہ فیصلہ کر دے گا اس دن جب سارے لوگ اس کے دربار میں، میدان حشر میں حاضر ہوں گے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے ان چیزوں کے بعد انہیں کہتے ہیں کہ تم لاکھ بتاتے ہو، تم ایک طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ ان کی اصلاح کے پیچھے لعلک باخع نفسک، تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے، مار ڈالو گے۔ تو قرآن یہ کہنا تم اتنا زج مت کرو اپنے آپ کو، اپنے آپ کو مصیبتوں میں مت ڈالو۔ یہ جو منافقین ہیں، ان منافقین کے بارے میں ایک کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ قرآن دینا چاہتا ہے، فلا تطع المکذبین۔ سب سے پہلی بات قرآن نے یہ کہا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ جو روسا ہیں، جو سردار ہیں، جو اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا گردانتے ہیں، یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ تکذیب ان کی شناخت ہے، ان کی پہچان ہے۔ گویا قرآن ایک طریقے سے اس زمانے میں یہ بات کہہ رہا تھا، اور آج کے اس عہد حاضر میں اگر کوئی آپ کا سربراہ، کوئی آپ کا وزیر اعظم جھوٹا ہے، میں یہ نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اس وقت پوری صحافت، پوری جرنلزم، بلکہ یوں کہیے کہ جو آؤٹ آف کنٹری جرنلزم ہے، وہ بھی کسی وزیر اعظم کو مستقل جھوٹ گردانتی ہے۔ تو اگر اس طریقے کا کوئی شخص ہے، کوئی ایسا سربراہ ہے، کوئی ایسا پرائم منسٹر یا پردھان منتری ہے کہ جو تکذیب کا سہارا لے کر اپنے ملک کو، اپنے عوام کو، اپنی مائیگرنٹ ورکرز کو
کہتے ہیں کہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، تو قرآن نے ایک طریقے سے اعلان کر دیا ہے کہ ایسے شخص کی کو سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے پیسوں سے اسے سپورٹ کرتا ہے، اسے کہ اکاؤنٹ میں کچھ ڈالتا ہے، تو یوں کہیے کہ وہ تکذیب کو، وہ جھوٹ کو پرموٹ کرتا ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ۔ کہتے ہیں کہ اب ان عربوں کو، ان فتنہ بازوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ دن بدن اسلام اسٹرانگ ہو رہا ہے، دن بدن ان کی جو قوت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ان کی ایک پالیسی ہوئی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ تو چڑھتا ہوا پانی چڑھتا ہی جا رہا ہے، نیچے وہ آ ہی نہیں رہا ہے، اس کا گراف، اس کا پارا آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ تو بڑے تیز قسم کے لوگ تھے، بالکل ان کفار کی تیزی اسی طریقے سے تھی جیسے فرعون کی تیزی تھی، جیسے فرعون کی تیزی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ یہ جو مکار قسم کے منافقین ہیں، وہ منافقین اب یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم تھوڑا سے پیچھے ہٹ جاؤ، اگر چائنا کی فوج تھوڑی سی پیچھے ہٹ جائے تو ہم بھی ہٹ جائیں گے۔ لیکن قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ نہیں، تم کو پیچھے ہٹنا ہی نہیں ہے۔ لیکن ان آیات کے پیش نظر یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ اگر آپ بغیر کسی ہتھیار کے ہوں، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس ریاست نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اس آپ کو گزرنا نہیں چاہیے۔ یہ دراصل اسٹرانگنیس کی بات کہی جا رہی ہے کہ اب اتنا اس میں طاقت آ گئی ہے مسلمانوں میں کہ اس طاقت کے پیش نظر وہ یہ چاہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے جنگ بدر مراد ہے کہ اگر وہ تھوڑا سے پیچھے ہٹ جائیں، ہماری شرطوں کو یہ مسلمان جو نادار قسم کے تھے کچھ ہو گئے ہیں، تو ہم بھی پیچھے ہٹیں گے۔ لیکن قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ بالکل نہیں۔ اگر تمہارے پاس لڑنے کے لیے، اگر تمہارے پاس منہ توڑ دندان شکن جواب دینے کے لیے طاقت ہے، تو تم کو پیچھے ہٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس طریقے کے جو منافقین ہیں، اس طریقے کے جو لوگ ہیں جو سیاست کے ساتھ چلتے ہیں، صداقت کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ بات بات میں قسمیں کھاتا ہے، حلاف کہتے ہیں کہ بے پناہ قسمیں کھاتا ہے، اور حدیث میں آیا ہوا ہے جس کے یہاں قسموں کی کثرت ہو، وہ ایک طریقے سے اس کو نفاق، اس کے اندر جو نفاق ہے اس کو بتاتا ہے۔ تو یہ جو منافقین ہیں بڑی قسمیں کھا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ذلیل لوگ ہیں، تو ان ذلیل لوگوں کی قسموں پر تم اعتبار مت کرو۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے تم بالکل اعتبار مت کرو۔ اور کہتے ہیں یہ جو منافقین ہیں نا، یہ جو کفار و مشرکین ہیں نا، جب وہ ان کو تم دیکھو تو وہ اپنے لوگوں میں، اور کبھی کبھی چھپ چھپ کر ہم مازن، وہ تمہارے عیب نکالتے ہیں، وہ عیب جو ہیں، وہ بلکہ یوں کہیے کہ کبھی کبھی انگلیوں سے وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں، ذرا دیکھو دیکھو ذرا دیکھو وہ مکار جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو منافقین کی ذہنیت ہے، بلکہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کسی کی غلطی کے بارے میں کچھ آپ کہنا چاہتے ہوں، اس کی اصلاح چاہتے ہوں، تو بڑی نزاکت کے ساتھ، بڑی نفاست کے ساتھ اس کو خود بتایا جائے، پل نہ پڑا جائے۔ قرآن یہ کہتا ہے پل نہ پڑا جائے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ جو عیب جو لوگ ہیں، ان کی بات کو تم مت مانو۔ اور پھر کہتے ہیں مشائم بنمیم، اور کہتے ہیں کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ چغل خور نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بات کہنی ہے تو ڈائریکٹلی کہیے۔ اب ابو سفیان اصلاحی کی کہیں شکایت کرنی ہے تو سربراہ کو اس کے خلاف خط نہیں لکھا جائے، ایک چغل خوری ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اگر تم کو کوئی دکھ ہے کسی شخص سے، تو اس کی بدنامی کرنے کے بجائے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کو رسوائی کرنے کے بجائے، ان ساری آیات سے، ان سارے الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو بات بھی کسی کو کہنی ہو ڈائریکٹلی کی جائے، بیچ میں دیوار حائل نہ ہو۔ اگر دیوار حائل ہوتی ہے، آپ
پیٹھ پیچھے کسی کی مذمت کرتے ہیں تو قرآن ایسے شخص کو، ایسے منافق کو کسی طریقے سے پسند نہیں کرتا ہے۔ اور پھر قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ مناعٍ للخیر، اور کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو مفسرین ہیں ان کا بیشتر لوگوں کا یہ ترجمہ ہے کہ وہ خیر سے روکتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھلائی سے روکتے ہیں، لیکن اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ وہ مال دینے سے روکتے، خیر مال کو بھی کہتے ہیں، یعنی جب جنگ کا موقع آتا ہے اور ان منافقین سے کچھ بخشش کی بات کی جاتی ہے، کچھ انفاق کی بات کی جاتی ہے، تو کہتے ہیں وہ دینے سے رک جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے یہ منافقین زکوٰۃ دینے سے، صدقات دینے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ تو اگر خیر یہاں پر مال کے معنی میں لیا جائے کہ جب کہیں مال کی بات ہوتی ہے تو اپنی جیب کو دبا لیتے ہیں کہ کہیں اس سے پیسے بھاگ کے نکل نہ جائیں، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ نفاق کی علامت ہے، اور قرآن ایسے نفاق کو، ایسے مناعٍ للخیر کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا، چونکہ اسلام انفاق کی بات کرتا ہے، لٹانے کی بات کرتا ہے، اپنی جیب کو خالی کرنے کی بات کرتا ہے۔ حضرت عمر کے کردار کی بات کرتا ہے جنہوں نے اپنے پورے گھر کو اسلام کے نام پر خرچ کر دیا تھا، سمجھا آپ نے۔ اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ معتدن، اور یہ جو منافقین ہیں، یہ جو دشمنان رسول ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دسترازی کرتے ہیں، یہ چڑھائی کرتے ہیں، یہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، یعنی ان کے یہاں کسی کے ساتھ ہمدردی ہو، کسی سے کام آنے کی بات ہو تو اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اثیم اور گناہ گار ہیں۔ ان کی پوری زندگی آپ دیکھیے، ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیے، ان کے اقوال و افعال کا جائزہ لیجئے، تو ایسا لگتا ہے کہ منافقین کا پورا جو وجود ہے ایک طریقے سے گناہ میں، غلاظت میں، نجاست میں غرق ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اس کا وجود نفاست میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس کا وجود پاکیزگی میں غرق رہتا ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے عُتُلٍ، اور کہتے ہیں بعد ذالک، کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے بعد ہم ایک اور بات کہنا چاہتے ہیں، عُتُلٍ۔ اس کے کئی ترجمے ملتے ہیں، لیکن اس کا جو ترجمہ کیا جائے، اور کہتے ہیں کہ اگر اس منافق کو آپ دیکھیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ بعض پولیس والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب چلتے ہیں تو گردن کو تانے رہتے ہیں، ایک دم سے تانے ہوئے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو منافق ہیں جن کی گردن تنی ہوئی ہے، قرآن ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے، صاحب اسلام ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے ہاں انکسار ہوتا ہے، ان کے ہاں انقیاد ہوتا ہے، اس کے ہاں جھکاؤ ہوتا ہے، اور خداوند کے لیے تذلل ہوتا ہے۔ اگر آپ کی شخصیت پہ تذلل نہیں ہے، جھکاؤ نہیں ہے، ٹیڑھ ہے، اور گردن آپ کی تنی ہوئی ہے، تو ایسے تننے والے کو قرآن پسند نہیں کرتا، اسلام نہیں پسند کرتا، جو معاشرتی اقدار ہیں وہ چیزیں پسند نہیں کرتی۔ اور پھر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو تن رہا ہے نا، یہ جو بہت اکڑ رہا ہے، کہتے ہیں کہ جب اس کے حسب و نسب کو ہم دیکھتے ہیں، زنیم، اس کا کوئی حسب و نسب نہیں ہے، جسے کہتے ہیں ارے بھائی نیا امیر ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو منافق ہے نا، نیا امیر ہے، خاندانی نہیں ہے، موروثی نہیں، اس کے پاس جائیداد ہے۔ یہ آگے کہا گیا ان کانا ذا بال و بنین، ارے بھائی عارضی طور پر اللہ نے اس کی جھولی بھر دی ہے، اور بڑے اس کے پاس لوگ باغ ہیں، بنی لوگ باغ، یعنی بیٹے مت کہیے، بڑے لوگ باغ ہیں، لاؤ لشکر جس کو آپ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں عارضی طور پر کسی طریقے سے پا گیا ہے، اس پر اتنا اسے ناز ہے کہ اس کی گردن تنی ہوئی ہے، کھچی ہوئی ہے گردن اس کی، لیکن جب ہم اس کے حسب و نسب کو دیکھتے ہیں تو بڑا پرلے درجے کا ہے، بڑا ظلیم، کہتے ہیں گھٹیا درجے کا ہے، سمجھا آپ نے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے اذا تتلا علیہ آیاتنا، کہتے ہیں کہ ساری صفتیں
جو بتائی گئی ہیں ایک منافق کی ہے، ایک کے بے حسب و نسب شخص کی، جب اس کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی اور کہتے ہیں کہ جہنم سے متعلقہ آیات کا جب وہ سامنا کرتے تھے تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی، بلکہ یہ کہیے کہ ان کی آنکھیں برسات بن جاتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ لیکن ان آیات کا ان کے اوپر کسی طریقے کا اثر نہیں ہے، بلکہ ان آیات کو سننے کے بعد اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے اساطیر ہیں، اس میں حقائق ہے ہی نہیں ہے، یہ اساطیری کہانیاں ہیں، اس میں یہ اس کی تکذیب پر اس کو ترتیب دیا گیا ہے، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ تو یہ سارے جو لوگ ہیں، جو منافقین ہیں، اور ان کے جو امتیازات اوصاف اور بدترین خصوصیات جو ان کی بیان کی گئی ہیں، کہتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی اور میدان حشر میں ان کو جمع کیا جائے گا تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم ان کو ایک ایسا ٹھپا لگائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ جو بعض اپنے جانوروں پر ٹھپا لگاتی ہے کہ گورنمنٹ کا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایسا ٹھپا مار دیں گے، سنسمہ علی الخرطوم، جو ان کا سونڈ ہے یا کوئی ایسی چیز ہوگی جگہ جہاں پہ نمایاں، تو ایسا ٹھپا ماریں گے جو ٹھپا ان کی رسوائی کا ہوگا، جو ٹھپا ان کی بدنامی کا ہوگا، جو ٹھپا ان کی ذلت و رسوائی کا ہوگا۔ جو شخص بھی اس کو دیکھے گا اور یہ تو جہنمی ہے، اور یہ تو اللہ کی طرف سے اس پر سزا اور عتاب بھیجا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس طریقے کے رسوائی کے ٹھپے سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور منافقین کی جن بدترین اور بدتر خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے وہ خصوصیات ہمارے اندر نہ آنے پائیں، اور جو قرآن ہے اور قرآن کے جو سنانے والے ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی رسالت پر، قرآن کی ان آیات پر پورے طریقے سے اپنے آپ کو سونپ دے، ہمارا کردار ان منافقین جیسا نہ ہوگا۔ آج ملت اسلامیہ منافقین کی کچھ بدترین عادات کا، خصوصیات کا شکار ہو گئی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان بدترین اور کہتے ہیں کہ مذموم ترین عادات سے ملت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ بچائے، اور ملت اسلامیہ کو ان بدترین عادات سے دور رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔